مندیر کے ممتاز ذمہ چودھری فتح محمد لوسر کے صاحبزادے پاکستان کمیونٹی ناروے کے چیئرمین چودھری اظہر اقبال لوسر رندیر، چودھری مظہر اقبال لوسر آف امریکہ، چودھری غضنفر اقبال گجر، چودھری ناصر اقبال لوسر، چودھری قمر اقبال لوسر، چودھری طالب حسین، چودھری اختر علی لوسر، چودھری غضنفر علی کے بھائی چودھری حسن محمود کے والد چودھری خالد لوسر کی کل شریف کے ختم میں خطیب اعظم مولانا قاضی کفایت اللہ ڈنگا خطاب کرتے ہوئے جسد محمد فی الاجساد اللہم صل علی تربت محمد فی التراب صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تهل بها اللقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم به أحدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقائي ومن كره لقاء الله كره الله لقائي أو كما قال عليه الصلاة وصدق رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم كما باركت على آدمی کا جسم ہے کیا جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جس وقت آ کے ٹکرائے گی علماء کرام نعت خوان حضرات قرائے کرام بزرگوں ساتھیوں بھائی چودھری خالد محمود صاحب کا وصال ہو گیا ہے ان کی جدائی سے دنیا کے کسی مسلک کا اختلاف نہیں روس کے علاقے میں اگر آپ جائیں وہاں لاکھوں اربوں آپ کو کمیونسٹ لوگ مل جائیں گے دہریے جو میرے اللہ کو نہیں مانتے پاک کو نہیں مانتے سکھ کملی والے کو نہیں مانتے
قادیانی حضور کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں لاتے، لیکن موت کو ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا مانتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس دنیا کے اندر ایسی حقیقی اور سچی بات جسے سب مانے وہ موت ہے، اور اس دنیا میں سب سے جھوٹی، کمزور، ضعیف، ناتواں بات یہ دنیا ہے۔ اب میرے سمیت آپ سوچ لیں، دنیا کے لیے ہے، اور اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ یہ دنیا ہے۔ آپ میں سے ہر بندے کے پاس یہ موبائل ہوگا، میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ اس موبائل کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا وہ کمپنی جانتی ہے جس نے یہ بنایا ہے۔ اس لیے آپ کوئی مشینری خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک ہوتی ہے، اس کا تعارف کرانے والا پمفلٹ اور رسالہ ہوتا ہے جو اس کی حقیقت کو بتاتا ہے، اس کی کمزوریوں کو بتاتا ہے، اس کی گارنٹی کو بتاتا ہے۔ مجھے اللہ نے ویسے ہی نہیں بھیجا، آپ کو ویسے ہی نہیں بھیج دیا، میرے ساتھ آپ کے ساتھ اللہ نے ایک گائیڈ بک بھیجی ہے، گارنٹی والی کتاب، جس سے میرا آپ کا دنیا کا پتہ چلتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا قرآن۔ قرآن کے اندر میرے رب نے لکھ دیا، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، دنیا کے لیے لڑائیاں کرنے والوں، دنیا کے لیے بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، دنیا کے لیے آپس میں جدائیاں ہو رہی ہیں، دنیا کے لیے مقدمات لڑے جا رہے ہیں، دنیا کے لیے آخرت تباہ کی جا رہی ہے، دنیا کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے، دنیا کے لیے لوگوں کی زمینیں دبائی جا رہی ہیں، دنیا کے لیے مال و متاع کو غصب کیا جا رہا ہے۔ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ کہتے ہیں جس نے کائنات کو بنایا، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا دھوکہ یہ دنیا ہے۔ اس کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو تباہ نہ کر لینا۔ آخرت کی تیاری کرو گے جب تمہاری روح جسم سے پرواز کرے گی، ابھی تمہارا جسم ٹھنڈا نہیں ہوگا، جنت سے فرشتے تمہارے استقبال کے لیے بھیج دوں گا۔ یہ اللہ نے کہہ دیا ہے قرآن میں۔ میں نے آپ سے کوئی بات منوانی ہو تو میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو تسلی دیتا ہوں، یہ دیکھ لو جی میرا قرآن پہ ہاتھ ہے، میں سچی بات کرنے لگا ہوں، اور قرآن میں کیا ہے اس سے بڑی تو سچی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن میں اللہ نے کہا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکہ ہے۔ جن گھروں سے آپ اٹھ کر آئے ہیں، پٹواری کے پاس چلے جاؤ، اس سے پوچھو یہ کس کے نام جگہ ہے، کل کس کے نام تھی، پرسوں کس کے نام تھی، اسی طرح آنے والے کل میں تمہارے نام نہیں ہوگی۔ سب سے بڑا جھوٹ، میں ابھی فوت ہو جاؤں، آپ فوت ہو جائیں، یہ لباس میرا نہیں، یہ جیب کے پیسے آپ کے نہیں، رات گھر رہیں گے ہمیں ڈر لگے گا۔ یہ ہے دنیا جس کے لیے میں اور آپ بھاگم بھاگ مسجد کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ 2 تسبیحات مولوی صاحب زیادہ پڑھ لیں، یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں نماز پڑھائیں ہمیں، سجدے میں 2 دفعہ سبحان ربی اللہ زیادہ کہہ لیں، بعد میں پوچھیں گے استاد جی آج بھول گئے تھے، سجدہ لمبا کر لیا ہے، مجھے بڑے کام ہیں۔ اور ہر بندہ جسے کہو مسجد میں وہ کہتا ہے جی بڑے کام ہیں، کام ختم ہونے والے ہیں، پھر کوئی کام نہیں ہوگا، قیامت تک زمین کے اندر بیٹھنا ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ وقت سب پہ آنے والا ہے، نہ پوچھو، میری انتہا موت ہے،
وہ مجرم ہوں کہ جس کی سزا موت ہے۔ پیام مرگ سے اے دل تو کیوں مچل۔ آج ہمارے بھائی خالد صاحب چلے گئے، بھائی طالب صاحب، بھائی مشتاق صاحب، عزیز حسن خالد، یہ سب پریشان ہیں۔ آپ نے بھی جب چودھری خالد صاحب کی وفات کا سنا تو آپ نے کیا پڑھا؟ سارے پڑھ لو، نہیں بلند آواز سے پڑھو۔ یہ آپ قرآن پڑھیں گے، میں اپنے وقت پہ دعا کرا دوں گا۔ یہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھا؟ قرآن پڑھو گے ثواب ملے گا۔ پھر اونچی آواز سے پڑھو۔ چلا گیا چودھری، چلا گیا، اللہ چلے گئے۔ انا للہ، پیام مرگ سے اے دل تو کیوں مچلتا ہے؟ مسافر روز جاتے ہیں، یہ رستہ یوں ہی چلتا ہے۔ اے اللہ چلے گئے، تیرے فیصلے سچے ہیں۔ انا للہ، میں بھی ادھر آنے والا ہوں۔ یہ ہے اس کا معنی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ جو آ گیا، سچے راستے پہ چلا گیا، موت پر حق ہے، اللہ وہ اپنے راستے پہ چلا گیا، میں بھی آنے والا ہوں، میرے پیچھے پیچھے میرے ساری برادری آنے والی ہے۔ یہ ہے اس کا معنی، انا للہ۔ کیا پڑھو گے؟ اس وقت اپنی موت کو یاد کرنا ہے۔ اللہ بہت کڑوا گھونٹ ہے موت والا۔ اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں اللہ کریم نے یہ معجزہ عطا کیا، مردوں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کم باذن اللہ، کم باذن اللہ۔ او قبروں کے اندر پڑے ہو، او چارپائی پہ پڑھنے والوں، او مرنے والوں، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک دفعہ جاتے جاتے ایک قبر سے گزرے، پتہ چلا کئی ہزار سال پرانی قبر ہے، کئی ہزار سال۔ کھڑے ہو گئے، میرا اللہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے بات کر۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر، تو عیسیٰ جو ہوا، روح اللہ جو ہوا، میرا پیغمبر جو ہوا، کھڑا کرو اسے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے کے قبر کے سرانے کھڑے ہو کے فرمایا کم باذن اللہ۔ وہ کھڑا ہو گیا، بالوں کو جھاڑنے لگا، کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا 1500 سال کا پرانا قبرستان ہے، اس کے اندر یہ بندہ مدفون ہے، پرانی قبر ہے۔ اس سے پوچھا سناؤ کیا گزری؟ ہم نے بھی کوئی تیاری کی ہے؟ کوئی نہیں کی؟ بولو۔ یہاں رہنے کی تیاری کی ہے اور یہاں کو نہیں رہنا، آگے کی تیاری کرو۔ لاہور جانا ہو تو میں کافی سامان پاس رکھتا ہوں، 4 گھنٹے کا سفر ہے، اور اس سفر پہ جانا ہے جہاں سے واپسی کوئی نہیں، کوئی واپسی نہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جب انتقال ہوا، پپو جی، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا امام صاحب کیا گزری قبر میں؟ کہا جب میں اللہ کے حضور پیش ہوا، میرے نامہ اعمال کی کتاب کھلی، اللہ نے فرمایا فرشتوں بند کر دو، بند کر دو۔ پھر کہتے ہیں اللہ نے کہا وہ میری ایک چھوٹی سی مخلوق ہے مکھی، تم ایک دن لکھ رہے تھے قلم کے ساتھ، وہ پرانے آج تو پوائنٹر ہوتا ہے نا، ڈالر پوائنٹر، اس سے لکھا جاتا ہے، قلم صوف میں سیاہی ڈال کے تم لکھ رہے تھے، تو جو تمہاری لکھائی تھی اس پر پانی تھا، ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، وہ چوسنے لگی، تیرے ذہن میں یہ بات آئی پیاسی ہوگی،
ہائے ہائے کہہ دے سبحان اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں تیرے ذہن میں یہ بات آئی پیاسی ہوگی, تو نے اپنے قلم کو روک لیا اور کہا پی لے. وہ سیاہی پیتے پیتے جب اس کا پیٹ بھر گیا وہ اڑ گئی, اس نیکی پر میں نے آج تجھے معاف کر دیا. اور آج میرا کردار کیا ہے؟ میں لوگوں کے پانی بند کرتا ہوں, کھانا بند کرتا ہوں, ڈاکے ڈالتا ہوں, چوریاں ڈالتا ہوں, زمینوں پہ قبضے کرتا ہوں, بہن کو حق نہیں دیتا, بیٹی کو حق نہیں دیتا. یاد رکھیے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, جس نے بیٹی کے حق کو روک لیا, بہن کے حق کو روک لیا, وہ زمزم کے پانی کے ساتھ وضو کر کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے فوت ہو جائے تب بھی سیدھا جہنم میں جائے گا. آج میں کیا کر رہا ہوں؟ ظلموں کا انبار ہے میرے نامہ اعمال کے اندر, مظالم کے ڈھیر ہیں, اور تم یہ سمجھتے ہو میں جو آ کے رسمن کہتا ہوں پھیتا پڑو جی بخشا جاؤں گا. ٹھیک ہے ثواب ملتا ہے, لیکن ثواب اسے ملتا ہے جس کا نامہ اعمال کھلا ہو. اگر میں ظلم کر کر کے اپنے نامہ اعمال کو بند کر چکا ہوں تو ثواب کیا ملے گا؟ اس لیے کچھ خود بھی تیاری کیجیے آخرت کی. اور اس میں ہم جو کہتے ہیں اللہ جواب کیا دیتے ہیں؟ میں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہہ دیا نا. اب آگے سنیے اللہ جواب کیا دے رہے ہیں. قرآن میں آیا اولئک, اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جنہیں اپنی موت یاد ہے, اولئک علیہم صلوات. ابھی کتنے ہی آپ صلوات پڑھ رہے تھے انبیاء پر, اہل بیت پر, صحابہ پر. اللہ کہتے ہیں ان پر تو ہے ہی ہے, لیکن جو دکھ کے وقت کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اولئک علیہ ہم المہتدون. میں اللہ کہتا ہوں یہ ہدایت پر ہے, میں اللہ ان پر صلوات. اور اسی لیے حضور نے فرمایا نا, اب بیٹے کی جرت ہے باپ کی قبر پہ مٹی ڈالے اپنے ہاتھ سے, لیکن یہ صلوات آ گئی, رحمت آ گئی, صبر آ گیا, حوصلہ آ گیا, اور سب سے بڑھ کر میرے محمد کی سنت آ گئی. اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی سنتوں سے پیار کرنے والا بنا, آمین کو. یہ جو امجد صاحب ہے میرا خیال ہے اعظم چشتی صاحب کی عزیز ہے, بیٹ بھتیجے ہیں ماشاءاللہ. امجد صاحب ایک گزارش کروں, ناراض تو نہیں ہوں گے, اس بڑی نورانی بابرکت محفل میں ان سے عرض کروں, شادی ہو گئی ہے نا ماشاءاللہ, میں ان کو دعوت دیتا ہوں, اللہ کرے گی اپنے چہرے پہ حضور کی سنت سجا لیں. اتنا خوبصورت انہوں نے کلام پڑھا ہے, جس کا کلام خوبصورت ہو, نام خوبصورت ہو, چہرہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, انشاءاللہ جی امجد صاحب آج سے داڑھی رکھ لیں گے. نعرہ تکبیر بھائی امجد چشتی صاحب. اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول کرتے ہوئے ہمارے بھائی خالد کی مغفرت فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.